میرے بچے، ان حالات میں کامیاب انسان وہی ہے جو وقت کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، وقت زمین کے لیے نقش گر شب و روز بھی ہے اور صورت گر تبسم فروش بھی۔ وقت ہر کی رسوم کے قبول سے آزاد رہ کر بقا آفری منزلوں کا تعین بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی بصیرت کی راہیں مسدود بھی کر دیتا ہے۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں تو ابھی بالغ نہیں ہوا، تیرا بچپنا تیری جوانی گلے ملنے کی کوشش میں ہے۔ میرے عزیز فرزند، میرے بعد لوگ شباب کے چھلکتے ساگر لیے تجھے بدی کے روکے روکے زیر لب پیغام دیں گے۔ مستی کے میقدوں میں تجھے سرشار کرنے کے لیے تجھ پر دوشیزاؤں کی عہد شباب کی بارش کریں گے۔ بہت سے لوگ تیرے سامنے جوانیوں کا روپ انوپ جوبن کا سندر بن کر مدر بدنوں کا نوچ اور شباب کے امڑتے طوفانوں کو سجا کر تیرے سامنے آتش گسیان بھڑکانے کی کوشش کریں گے، تیرے قدموں کو لغزش شدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بچے، ایسے لوگوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یاد رکھنا، یہ لوگ اپنے مغرور دل آزار ارادوں سے تھوڑی شب و روز کا بے منزل اسیر کر دیں گے، تیرے دل میں عظمت کی کوئی خواہش نہ رہنے دیں گے اور وقت تمہیں اپنے پاؤں تلے کچلتا ہوا نکل جائے گا۔ میرے بچے، میرے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھنا، اپنی ذات کی بھی رکھوالی کرنا۔ یاد رکھنا، جہالت کے پتلے بدی کے گماشتے نیک انسانوں کو دھول میں بکھری شام جیسا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ لوگ بدی کی یلغار کرتے ہوئے جسموں کو ریزہ ریزہ، روح کو لخت لخت، ہر انسان کو قلب دریدہ و غم گزیدہ بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ جب انسان اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر لکھ رکھنا، نہ اسے اپنی حرکت پر قابو نہ اپنی گویائی پر چارہ رہتا ہے۔ شاید تو سمجھے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس لیے تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، بڑھاپا اپنے دامن میں وسیع و عریض تجربہ رکھتا ہے اور پھر بڑھاپے جوانی اور بچپنے میں بڑا عظیم فرق ہے۔ میرے بچے، بڑھاپا ایک کربناک بیداری، جوانی بچپنا ایک سہانا خواب ہے۔ بڑھاپا تجربے کی آنکھ سے آنے والے منڈلاتے خطرات جھانک لیتا ہے، جبکہ بچپنا اور جوانی موت کی منتظر زندگی کے قفس میں مکتب میں زیر تربیت انجام شاگرد کی حیثیت رکھتا ہے، فطرت جن کی مسلح ہوتی ہے۔ میرے بچے، قریش چھوٹا ہے، میرے بعد خداوند قدوس اور اس کے بعد تو ہی اس کا رکھوالا، تو ہی اس کا نگہدار ہے۔ تو بڑا ہے، اس سے سمجھدار بھی ہے۔ میرے بعد میرے غم شدہ ماؤسال کا تو ہی سائل ہوگا، میرے کردہ نہ کردہ گناہوں کا تو ہی جرا بنے گا، میری خواہشوں کے آن گنت اوراق کا تو ہی محافظ ہوگا۔ میرے بیٹے، جس مہم پر ہم نکلے ہیں اس سے آنکھیں مت پھیرنا۔ برکائی خان کے پاس جانا، وہاں تجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، نہ ہی میرا حوالہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تجھے جانتا ہے، تو اسے پہچانتا ہے، وہ تجھے چاہتا بھی ہے، تجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس سے مل کر اپنے دشمنوں کی ہر گلی، ہر کوچہ و بازار کو خونی دلدل میں بدل دینا، اس لیے کہ میرے اعمال کے دھبوں کا میرے بعد تو ہی دھونے والا ہے۔ میرے بیٹے، جن لوگوں کے خلاف ہم نکلے ہیں وہ سوختہ بستیوں میں تشدد یلغار کرنے والے، تنگ و تاریک گلیوں میں لاشوں کے انبار لگانے والے ہیں۔ میرے بیٹے، ان کے خلاف ایسے حرکت میں آنا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ان کے خلاف زہر جبر کے شکنجوں اور نا امیدی کے سراؤں میں، ان کے خلاف بھوک و بے چارگی کی طرح حرکت میں نہ آنا اور ان کی حالت اپنے سامنے مجروح و مظلوم اجڑتے قافلوں سے بھی بدتر بنا کے رکھنا۔ میرے بیٹے، میرے بعد تو ہی اپنی نسلوں کا راہبر ہوگا۔ دشمن سے ٹکرانا، لڑز خاں حشر سامانیوں اور کرچی کرچی کر دینے والی صدیوں کی طرح انہیں اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے فرزند، ایک بات یاد رکھنا، قدم قدم پر مظلوم کے لیے چارہ گر ثابت ہونا اور کبھی بھی ظالم سے رعایت برتنے کی کوشش نہ کرنا۔ سن میرے فرزند، یہ زندگی۔ یہاں تک کہتے کہتے مکروم خاموش ہو گیا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، بدن کانپ اٹھا تھا۔ اس کے خاموش ہو جانے پر خریم اور قریش دونوں تڑپ اٹھے۔ مکروم اونچی اونچی سانس لینے لگا تھا، ہلکی ہلکی اس کا چہرہ ہلاتے ہوئے کریم اسے پکارنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے قریش پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کے سامنے ان کے باپ مکروم نے آخری ہچکی لی، پھر وہ دم توڑ گیا۔ دونوں بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا ہے تب وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے، ان کے سارے میزبان بھی رو دیے تھے۔ اگلے روز مکروم کو دریائے وولگا کے کنارے ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا جس کے چاروں اطراف دور دور تک کھلے میدانوں پر مبنی چراگاہیں تھیں۔ باپ کی تدفین کے بعد دونوں بھائی
جب غلزئی اور اس کے بیٹے کبیر کے ساتھ ان کی حویلی میں داخل ہوئی تو سین میں آ کر کریم رک گیا اور غلزئی کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، محترم غلزئی، قسمت کے بے رحم ہاتھوں نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے اور میرے چھوٹے بھائی کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا باپ صحت یاب ہو کر ہمارے ساتھ ہماری منزل تک پہنچے، لیکن خداوند قدوس کو شاید ایسا منظور نہیں تھا۔ آپ نے جو ہمیں رات بھر اپنے پاس رکھا، ہمارے باپ کی دیکھ بھال کی، طبیب کو بلایا، ہماری بہترین توازے کی، اس کے لیے میں اور میرا چھوٹا بھائی اپنی زندگی کے آخری دم تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ہمارا باپ مر چکا ہے۔ ہم جب آپ کی حویلی میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے ہم دونوں کو بیٹا کہہ کر پکارا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اب باپ کا ایک بیٹا کبیر نہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور رخصت ہونے سے پہلے میں آپ پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے شعور و لاشعور دونوں میں آپ کی حیثیت ایک محترم رحم دل باپ کی، لبید خاتون کی ایک شفیق ماں کی، حرمہ ایک پیار کرنے والی بہن، اور کبیر کی حیثیت ایک عزیز اور پیار کرنے والے بھائی کی سی ہے۔ جس مہم پر ہم جا رہے ہیں، اگر اسے ہم دونوں بھائی زندہ لوٹیں تو آپ کے ہاں لازمی آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ رشتہ ایک شب کا ہی صحیح، لیکن ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ ہم دونوں بھائی اسے فراموش نہ کر سکیں گے۔ جس وقت سین میں کھڑے ہو کر کریم گفتگو کر رہا تھا، حویلی کے اندر سے لبید اور حرمہ بھی نکل آئی تھیں۔ دونوں کریم کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئی تھیں۔ اس موقع پر پہلی بار حرمہ نے کریم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز و محترم بھائی، آپ نے مجھے بہن کہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اب میں ایک نہیں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں نہیں جانتی جو کچھ گفتگو آپ نے کی ہے اس کا جواب میرے باپ آپ کو کیا دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینے کے وہی مجاز ہیں، لیکن میں ایک بہن کی حیثیت سے رخصت ہونے والے اپنے دونوں بھائیوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کروں گی۔ حرمہ کی اس گفتگو سے کریم بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر بڑے پیارے سے انداز میں اس نے حرمہ کا سر تھپتھپایا، کہنے لگا، میری بہن، جو الفاظ تو نے کہے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو قسم خداوند قدوس کی ان الفاظ کو سنہری حروف میں لکھ کر اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتا۔ میری بہن، ہم دونوں بھائی اس وقت رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کے ذمہ جو کام ہے وہ ہم دونوں کی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے انتقام لینا ہے جو ہماری ایک نسل کے قاتل ہیں۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں، میرے خداوند کو منظور ہوا تو ایک نہ ایک روز ہم ان پر وارد ضرور ہوں گے۔ کریم جب خاموش ہوا تو غلزئی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا بے حد غم اور دکھ ہے۔ تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایک طویل سفر کیا تھا۔ گزشتہ شب بھی تم بھائیوں نے نہ آرام کیا نہ سوئے ہو۔ ایک دن اور ایک شب اور آرام کر لو، پھر میرے بیٹے یہاں سے بے شک کوچ کر جانا۔ غلزئی کے ان الفاظ کے جواب میں بڑے دکھ بھرے انداز میں کریم بن مکروم کہہ رہا تھا، میرے محترم، آرام اور سکون اب ہم دونوں بھائیوں کے مقدر میں نہیں ہے۔ قریز ابھی چھوٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ ابھی بچپنے کی آخری حدود میں ہے، لیکن اپنے خلوص سے اپنی جانثاری کی وجہ سے یہ بالغ ہو جانے والے جوانوں سے بھی زیادہ سنجیدہ اور عقل مند ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں مرنے سے پہلے میرا باپ مجھے اپنا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنی نسلوں کا رہبر قرار دے چکا ہے۔ مجھے اپنے مرنے والے باپ کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ظلم و ستم کے گہرے گراں، ہجر گزیدہ شاموں، خوف کے پیرے ہجر کے غموں سے بھرپور دنوں سے ٹکرانا ہوگا۔ وقت کی سنی دیواروں کی خاموشی سے گزر کر اپنے مقصد، اپنے آورش کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے کریم رکا، پھر درد بھرے انداز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کاش اس وقت میرا دادا زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ بے رحم زمانے نے ہمارے سر پر تپتا ہوا آسمان پاؤں تلے کھولتی زمین رکھ دی ہے۔ کاش ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کے بوسے کی منتظر ہماری کیڑ طلب مضطرب نگاہوں میں حالات نے آن دیکھے پاتال کی لو بھری کرنیں بھر دی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے کریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا چھوٹا بھائی قریز بن مکروم اس سے لپٹ کر رونے لگا تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اور نمی سے بھری آنکھیں جھپکاتے ہوئے کریم بن مکروم پھر کہہ رہا تھا، میرے باپ کے بھائی زندہ ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے دل کی منڈیر، ہمارے ذہن کی کھڑکیوں میں بلائی ناگہانی سے وحشت بھری حشر سامانیاں بھر دی ہیں۔ کاش میری ماں کے بھائی زندہ ہوتے تو وہ بھی دیکھتے
یہ ہماری کیفیت غموں کی شاخوں کی اس پھول جیسی ہے جس کے سبز پتوں نے پلاٹیں اوڑھ لی ہوں۔ مجھے اپنے باپ کی خواہشوں کی تکمیل کرنا ہوگی۔ سرکشیدہ لچکتے لمحوں، وقت کی شوریدہ سری پر کھڑے ہو کر بھی اپنے خاندان کی یادوں کی بکھری دھونک اور وجدان کے غم گشتہ گور اکٹھے کرنا ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور میرے اس بھائی کو فطرت کی ستم ظریفیوں، اعتبار کی گری برق، بے آباد روحوں کے کاروانوں اور ظلم و مقتل کے بازاروں میں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن میں اس ریاض دھر میں اپنے خاندان کے گلستان کی آبرو رکھنے کے لیے مجھے جاں گل اور سیلے بلا انگیز کی طرح اپنے دشمنوں پر وارد ہونا ہوگا۔ ان سے اپنے خاندان کے آنسوؤں کے گوہر اور دشت فرقت کے درد کی قیمت وصول کرنا ہوگی۔ میرے خداوند نے چاہا تو اپنے لواحقین کے چہروں کی سلوٹوں کو بھی امیدوں کی کلیوں میں تبدیل کروں گا اور اپنے خاندان کے بچ جانے والے افراد کی قیامگاہوں کو جگنوؤں کے شہر میں تبدیل کر کے رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم بن مکروم روکا، پھر غلزے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، آپ مجھے نہ روکیں، میں ہر صورت میں آج یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر غلزی نے ہمدردی سے ان دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی لبید اور اپنی حرمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں جلدی جلدی ان کے لیے زادرہ تیار کرو، کچھ خشک پھل، کھانے پینے کی دوسری اشیاء بھی رکھ دینا۔ اس پر خریم فوراً بول اٹھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شکوہ بھرے انداز میں غلزی نے خریم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا ہو کر کہتی ہو کہ ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھ خریم میرے بچے، یہاں تک کہتے کہتے غلزی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں حرمہ بول پڑی، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے گھوڑوں کے کھرجانے دیکھ چکی ہوں، ان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا بھی جائزہ لے چکی ہوں۔ دونوں خرجانوں میں ستو ہیں، شکر ہیں، خشک گوشت ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس پر خریم کہہ رہا تھا، میری بہن، جن حالات سے ہم گزرے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے یہ خوراک ایک نعمت سے کم نہیں۔ خریم کی اس گفتگو کا جواب حرمہ دینا چاہتی تھی کہ غلزی بول پڑا، بیٹے تم جلدی کرو، کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام کرو، دونوں بھائیوں کے کھرجانوں میں کچھ پھل بھی رکھ دو، اتنی دیر تک میں ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کی تیاری کرواتا ہوں۔ اس پر وہ دونوں مڑی اور حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ غلزی اور کبیر دونوں باپ بیٹا خریم اور قریش کے ساتھ استبل کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ماں بیٹی خریم اور قریش کی کھرجانوں میں خرد و نوش کا سامان بھر کے لے آئی تھی۔ حرمہ نے پانی کے 2 مشکیزے بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر بڑی تیزی سے خریم اور قریش دونوں بھائی آگے بڑھے۔ کھرجانے اور مشکیزے لے کر انہوں نے اپنے گھوڑے کی زینوں سے باندھ دیے تھے۔ گھوڑوں پر زینیں ڈالی جا چکی تھیں اور وہ دونوں بھائی کوچ کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر بوڑھے مہربان غلزی نے پھر خریم کو مخاطب کیا، بیٹے، میں اس دکھ اور کرب کو زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ کیا تم دونوں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، ہمارے ہاں قیام کیا؟ اب تم دونوں دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جاؤ گے اور سرائے باتو کا رخ کرو گے۔ اب تمہارے پیچھے جو تمہارے لواحقین ہیں انہیں کیسے خبر ہوگی کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے؟ اس پر خریم تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، سرائے باتو پہنچ کر میں پورے حالات برکائی خان سے کہوں گا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے جب میرا ساتھ دیا اور میں دشمنوں کے خلاف نکلا تو کوچ کرنے سے پہلے برکائی خان سے کہوں گا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارا خالہ زاد بھائی عرب تاجروں کے ساتھ سرائے باتو میں آئے تو اسے ہمارے باپ کے مرنے کی اطلاع کر دی جائے۔ اگر ان حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی تب بھی فکر مندی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عرب تاجر جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور جن میں اب ہمارا خالہ زاد بھائی عمیر بن نصر اکیلا ہے، وہ گرجستان کا بھی رخ کرتے ہیں۔ گرجستان کی ملکہ روسودان اور اس کی بیٹی تھمر عرب تاجروں پر بڑی مہربان ہیں اور وہ مال کے لین دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وسیع القلبی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگر وہ گرجستان کی طرف بھی آتا ہے تبھی اسے خبر ہوگی کہ ہم نے کہاں کا رخ کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ گرجستان یا سرائے باتو سے ہو کر وہ ایک روز آپ کے ہاں لازمی آئے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ سے وہ اپنے سگے باپ جیسا ہی پیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد خریم اور قریش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مانی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے انہیں الوداع کہا تھا۔ حویلی سے باہر نکلے۔ صدر دروازے تک غلزی، لبید، کبیر اور حرمہ نے
انہیں الوداع کہا۔ پھر وہ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔